طلوع آفتاب کے کچھ دیر بعد عاصم ایک ٹیلے کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اچانک ٹیلے کی اور سے سالم گھوڑا بھگاتا ہوا نمودار ہوا اور عاصم نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچتے ہوئے کہا، سالم، تمہیں اس طرف تنہا نہیں آنا چاہیے تھا۔ اگر قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سالم نے کہا، آپ میری فکر نہ کیجیے، چلیے میں آپ کو کسی محفوظ مقام پر پہنچا کر الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ عاصم نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور سالم اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ قریباً 4 کوس سفر کرنے کے بعد وہ شام کے راستے سے ایک طرف ہٹ کر ایک اور ٹیلے کے عقب میں گھوڑوں سے اتر پڑے۔ سالم نے جلدی سے اپنی کمان اور تیروں سے بھرا ہوا ترکش عاصم کو پیش کرتے ہوئے کہا، مجھے ڈر تھا کہ آپ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر اس بے سر و سامانی کی حالت میں زیادہ دور نہیں جا سکیں گے، اس لیے پانی کا مشکیزہ اور ضرورت کی دوسری چیزیں ساتھ لے آیا ہوں۔ آپ میرے گھوڑے پر سوار ہو جائیں، میں نے خرجین میں ستو، کھجوریں اور پنیر رکھ دیا ہے، اور جو امانت آپ سوات کے پاس چھوڑ آئے تھے وہ بھی میں نے خرجین میں رکھ دی ہے۔ جب میں گھر کے قریب پہنچا تو قبیلے کے سواروں کی ایک ٹولی ملی۔ یہ لوگ شام کے راستے کی ناکہ بندی کے لیے جا رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ مکہ کی طرف نکل گئے ہیں اور وہ اس طرف چلے گئے۔ قبیلے کے باقی لوگ منظر کے گھر میں جمع تھے اور باری باری آپ سے انتقام لینے کا حلف اٹھا رہے تھے۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا ہے کہ آپ مکہ کی سمت کئی کوس دور جا چکے ہیں، اور یہ سنتے ہی کئی اور سوار اس طرف چل پڑے۔ اس کے بعد میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ آپ کو سفر کا ضروری سامان مہیا کیا جائے۔ میں نے اس ٹیلے کے پیچھے خاصی دیر انتظار کیا، مجھے یہ ڈر تھا کہ شاید آپ جا چکے ہیں۔ اب آپ جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو جائیے۔ عاصم نے کہا، مجھے اپنا گھوڑا چھوڑنا پسند نہیں، میں تمہارے گھوڑے کی زین اس پر ڈال لیتا ہوں۔ سالم نے کہا، اچھا جلدی کیجیے، مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کے راستے پر تلاش کرنے کے بعد وہ آپ کو شام کے راستے پر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ عاصم نے جلدی سے سالم کے گھوڑے کا ساز و سامان اتار کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور اس کے بعد سالم سے پوچھا، تم نے سواد کو تمام واقعات بتا دیے ہیں؟ ہاں، اسے اب آپ کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں رہی۔ وہ مسعود اور جابر کے لیے روتی ہے اور آپ کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی ہے۔ تم بھی میری سلامتی کے لیے دعائیں مانگتے ہو؟ سالم نے جواب دینے کی بجائے عاصم کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ عاصم نے کہا، اچھا تم جاؤ اور سیدھے گھر پہنچنے کی کوشش کرو۔ میں نے شمون کے غلام کو عدی کے گھر میں جمع ہونے والوں کے سامنے پیش کرنے کے بعد عباد کے ساتھ بھیج دیا تھا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ماموں جیسے لوگ میرے اس اقدام کو بھی ایک سازش ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ممکن ہے کہ غلام وہاں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو جائے اور وہ عباد کی بوٹیاں نوچنے کو تیار ہو جائیں۔ سالم نے کہا، آپ اطمینان رکھیے، قبیلے کے آدمی منظر کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور میں نوکروں کو تاکید کر آیا تھا کہ اگر عباد شمون کے غلام کے ساتھ آئے تو وہ انہیں گھر سے باہر روک لیں اور میری واپسی تک باغ میں چھپائے رکھیں۔ چچا جان نے میرے متعلق پوچھا تھا؟ نہیں، وہ اندر پڑے ہوئے تھے، ان سے اب تک کسی نے لڑائی کے واقعات کا ذکر نہیں کیا تھا، اس لیے میں نے بھی یہی مناسب سمجھا کہ انہیں ابھی پریشان نہ کیا جائے۔ سعاد جو مکان سے باہر میری راہ دیکھ رہی تھی، کسی سے جابر اور مسعود کی موت کی خبر سن چکی تھی۔ مجھے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے تمام واقعات بتانے پڑے۔ میں اس سے بھی کہہ آیا ہوں کہ وہ عباد کا خیال رکھے، اب آپ وقت ضائع نہ کیجیے۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہونے لگا تو سالم نے اچانک بدحواس ہو کر کہا، ٹھہریے، شاید کوئی آ رہا ہے۔ عاصم کو ٹیلے کے دوسری طرف گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی اور وہ حیران ہو کر سالم کی طرف دیکھنے لگا۔ میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں، سالم نے یہ کہہ کر گھوڑے کی باگ عاصم کے ہاتھ میں دے دی اور بھاگتا ہوا ٹیلے کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ چند ثانیے ایک پتھر کی اوٹ میں سمٹ کر وہ ٹیلے کی دوسری جانب دیکھتا رہا، پھر باغ اس کے ہاتھ سے لے کر بولا، وہ ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں، شاید انہیں آپ کا سراغ مل گیا ہے۔ وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، لیکن آپ کے لیے ان سے الجھنا خطرناک ہوگا۔ وہ لڑنے کی بجائے واپس جا کر سارے قبیلے کو اس طرف لے آئیں گے اور پھر شام کی حدود تک آپ کا پیچھا کریں گے۔ آپ یہیں کھڑے رہیں، میں انہیں دوسری طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سالم عاصم کے جواب کا انتظار کیے بغیر گھوڑے پر سوار ہوا اور آن کی آن میں ٹیلے کے گرد نصف چکر کاٹ کر دوسری جانب پہنچ گیا۔ عاصم چند ثانیے بے حس و حرکت کھڑا رہا، پھر گھوڑے کو ایک جھاڑی سے باندھ کر ٹیلے پر چڑھا اور چوٹی کے قریب لیٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ شام کے راستے پر 3 سوار کافی دور جا چکے تھے اور سالم پوری تیز رفتاری کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ پھر یہ سوار ایک پہاڑی کے دامن میں رک گئے اور مڑ کر سالم کی طرف دیکھنے لگے۔ سالم نے ان کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اور کچھ دیر کھڑے رہے اور اس کے بعد معمولی رفتار سے واپس یثرب کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ ٹیلے کے قریب سے گزر رہے تھے، عاصم ایک پتھر کی آڑ میں
لیٹا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ایک سوار کہہ رہا تھا، میرا اب بھی یہی مشورہ ہے کہ ہمیں یہیں پہرا دینا چاہیے۔ تمہارے ابا کہتے تھے کہ وہ شام کے سوا کہیں نہیں جائے گا۔ سالم کی آواز سنائی دی، میری نظر اتنی کمزور نہیں کہ میں عاصم کا گھوڑا بھی نہ پہچان سکوں۔ میں نے اسے پہاڑی کی اوٹ سے نکل کر اس طرف مڑتے دیکھا تھا اور مجھے یقین ہے کہ اب تک وہ جبل احد کے عقب میں پہنچ چکا ہوگا۔ اگر وہ اس طرف گیا تھا تو تم ہمارے پیچھے کیوں بھاگ رہے تھے؟ اس کا تعاقب کرنے کے لیے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت تھی۔ جب تم اس پہاڑی کے دامن سے گزر رہے تھے تو میں نے تمہیں آوازیں دیں، لیکن تم میری طرف متوجہ ہوئے بغیر آگے نکل گئے۔ لیکن تم تنہا اس طرف کیسے آ گئے؟ مجھے شک ہوا تھا کہ شاید وہ مکہ کا رخ کرنے کی بجائے کہیں آس پاس چھپ کر دن گزارنے کی کوشش کرے۔ میں بنو قریظہ کے باغوں کے قریب پہنچا تو ایک چرواہے نے مجھے بتایا کہ میں نے ابھی ایک آدمی کو باغ سے نکلتے دیکھا ہے۔ گھوڑے کا حلیہ دریافت کرنے پر مجھے یقین ہو گیا کہ وہ عاصم کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک اور آواز سنائی دی، میرے خیال میں ہمیں عاصم کا پیچھا کرنے کی بجائے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو خبردار کرنا چاہیے۔ اگر شام تک اس کا سراغ نہ ملا تو رات ہی رات میں وہ کوسوں دور نکل جائے گا۔ عاصم اس سے زیادہ نہ سن سکا، سوار آگے نکل گئے اور جب وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تو اس نے ٹیلے سے نیچے اتر کر اپنا گھوڑا کھولا اور اس پر سوار ہو گیا۔ ایک فوری خطرہ دور ہو چکا تھا اور اب وہ کسی قدر اطمینان کے ساتھ سفر کر رہا تھا، لیکن اچانک اس کے دل میں خیال آیا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، اور اسے اپنی زندگی کا ہر سانس ناقابل برداشت محسوس ہونے لگا۔ ماضی سے اس کے تمام رشتے کٹ چکے تھے اور مستقبل کی تمام امیدیں خاک میں مل چکی تھیں۔ اپنے وطن سے آگے وہ روئے زمین کی جن وسعتوں کو سمیرا کے حسین تصورات سے آباد کیا کرتا تھا، وہ اب ایک بھیانک خلا میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ نسلی غرور اور قبائلی عصبیت ایک عرب نوجوان کی سب سے بڑی پونجی تھی، لیکن وہ یہ پونجی لٹا چکا تھا۔ اسے بنو اوس کے لیے لڑنا اور مرنا سکھایا گیا تھا، لیکن اب وہ ان تمام عقائد سے منہ پھیر چکا تھا جو اسے زندگی سے زیادہ عزیز تھے۔ وہ تلوار جو اس نے بنو خزرج سے لڑنے کے لیے خریدی تھی، اس کے اپنے قبیلے کے آدمیوں کے خون سے تر ہو چکی تھی، اور عرب کے قانون میں اپنے قبیلے کے کسی فرد کو موت کے گھاٹ اتارنے والے کے لیے رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ امیدوں کے وہ چراغ جن کی روشنی میں اس نے اپنی زندگی کی ایک نئی منزل دیکھی تھی، بجھ چکے تھے۔ سمیرا کی موت اس کے نزدیک مستقبل کے تمام حوصلوں، ولولوں اور امیدوں کی شکست تھی۔ ماضی کی روایات سے منحرف ہو کر جو الگ راستہ اس نے اپنے لیے تلاش کیا تھا، ایک تاریک غار کے کنارے ختم ہو چکا تھا، اور اب اس کی حالت اس مسافر کی سی تھی جسے بددلی اور مایوسی نے ہر راستے اور ہر منزل سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ماضی کے آغوش سے موت کے محیب سائے اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہ تھی کہ مستقبل اپنے دامن میں اس کے لیے کتنی تلخیاں اور کتنی راحتیں لیے ہوئے ہے۔ تاہم زندگی کے ہر ولولے سے محروم ہونے کے باوجود اسے اپنے قبیلے کے ہاتھوں مرنا پسند نہ تھا۔ یثرب اب اس کے نزدیک ایک ایسا ظلمت کدہ تھا جہاں کسی روشنی کا تصور کرنا بھی ایک طرح کی خود فریبی تھی، اور شام کا رخ کرتے ہوئے عاصم کو صرف یہ تسکین تھی کہ وہ اس ظلمت کدے سے دور جا رہا ہے، لیکن کاش اسے یہ معلوم ہوتا کہ صرف چند منزل پیچھے جبل فاران کی چوٹیوں پر آفتاب رسالت نمودار ہو چکا ہے، جس کی ضیاءپاشیوں سے یثرب کے در و دیوار منور ہونے والے ہیں۔ وہ جس وطن کے مستقبل سے مایوس ہو کر جا رہا ہے، اس پر ارض و سما کی تمام نعمتوں کی بارش ہونے والی ہے۔ وہ زمین جو اس کے لیے تنگ ہو چکی ہے، اطراف عالم میں امن و سکون کے جویاؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ جہاں اس نے شر کا غلبہ دیکھا ہے، وہاں نیکی کا بول بالا ہوگا۔ جہاں اس نے بربریت، وحشت اور انتقام کے انگارے دیکھے ہیں، وہاں محبت کے پھول کھلیں گے۔ عاصم نے پیغمبر اسلام کے متعلق ابھی تک صرف اس قسم کی باتیں سنی تھیں کہ مکہ کی زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، قریش اسے اپنا دشمن خیال کرتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، اور اس پر ایمان لانے والے مٹھی بھر انسانوں کو مکہ کی گلیوں اور بازاروں میں زود و کوب کیا جاتا ہے۔ قریش ایک زبردست قوت کے مالک ہیں، اور مکہ میں کسی ایسے دین کی کامیابی بعد از قیاس ہے جس کی تعلیم ان کے مروجہ عقائد کی نفی کرتی ہو۔ اگر کوئی مرد حق عاصم کا راستہ روک کر یہ کہتا، تم کہاں جا رہے ہو، تم اپنے مستقبل سے مایوس کیوں ہو، تم اس قافلے کا انتظار کیوں نہیں کرتے جسے قدرت نے اس وادی میں اپنی عظمت اور جلال کے پرچم گاڑنے کے لیے منتخب کیا ہے، تم شام کی بجائے حجاز کی طرف کیوں نہیں دیکھتے، تم جس وادی کو الوداع کہہ رہے ہو، وہ روئے زمین کے تمام بے بس اور مجبور انسانوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز بننے والی ہے۔ یہاں زمین کے فرش پر بیٹھنے والے، مرمری ایوانوں میں سونے والے کچھ کلاہوں کی قسمت کے فیصلے کیا کریں گے۔ مکہ سے وہ ہادی برحق آنے والا ہے جو اوس و خزرج کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دے گا۔
تم اس سرزمین پر نفرت اور عداوت کی بجائے اخوت اور محبت کے مظاہرے دیکھو گے۔ تمہیں زندگی کی راحتوں کی تلاش میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ تو عاصم اسے دیوانہ خیال کرتا۔ اگر اس وقت اچانک آسمان کے دریچے کھل جاتے اور وہاں سے نازل ہونے والے فرشتے عاصم کو یہ پیغام دیتے کہ پروردگار عالم نے اس زمین کے باشندوں کو اپنے ان انعامات کے لیے منتخب کیا ہے جو روئے زمین کی کسی قوم کے حصے میں نہیں آئے، تو بھی اسے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار نہ آتا۔